الحمدللہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واللعنۃ والذلۃ والخزي علی اللعین الخزی الخنزیر الکذاب الدجال المردود مرزا غلام محمد قادیانی واتباعی واعوانی وانصارہ عدد کل ذرۃ الف الف مرۃ من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ ناظرین اکرام، آج 25 دسمبر 2022 ہے اور 25 دسمبر کو عیسائی کمیونٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش مناتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے، زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے 300 سال بعد تک آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ 300 سال تک بھی اس دن کا کوئی نشان نہیں ملتا کہ یوم منایا جاتا تھا۔ 300 سال کے بعد کچھ لوگوں نے اپنے طور پر دن منانا شروع کیا، پھر اس میں رنگ رلیاں منانے شروع کی، چلتے چلاتے آج آپ دیکھ لیں مغرب کے اندر 25 دسمبر کو مغربی ممالک کے اندر کتنی شراب نوشی اور فحاشی عریانی بے حیائی ہوتی ہے، اور نام دیا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا کوئی ایک لفظ بیان نہیں کیا جاتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی غلطی مسلمانوں کی جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کرسمس کا دن منانے میں عیسائیوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ کئی جاہل اور دہریے قسم کے، جیسے جاوید غامدی ہے اور دوسرے بہت سارے اس قسم کے جاہل لوگ ہیں جو تمام مذہبوں کے فرق کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اسلام نے مذہب کے فرق کو رکھا ہے۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ پاک تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں پر ایک یہودی جو ہے وہ منایا کرتے تھے دن، تو حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے اس دن کو ختم فرمایا، کہا کہ نہیں، یہ دن ہم نہیں منائیں گے، کیونکہ اللہ پاک نے اس دن کے بدلے میں ہمیں 2 دن دے دیے ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، ہم وہ منائیں گے اور اس دن کو ہم نہیں منائیں گے۔ اور حضور علیہ السلام نے کھلے طور پر فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو۔ اس کا مقصد کیا کہ یہودی اور عیسائی ہمارے اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، سب سے بڑے دشمن ہیں اسلام کے، تو ان کی تو کیا، ان سے جو کم ہیں ہندو، اس کے بھی مذہبی تہوار میں ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے، منانے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے مذہبی تہوار منانا، ان کی رسومات منانا، اور ایک ہے ان سے ہمدردی کرنا۔ ہمدردی کا تو اسلام نے اتنا سبق دیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک گھر والی ہماری ماں، ان کا رشتہ دار یہودی تھے، باقاعدہ وہ ان کے لیے تحفے تحائف بھیجا کرتی تھی، حضور علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا۔ اور کئی اسلام میں اس بات کی اجازت ہے کہ آپ کو یہودی اگر کوئی تحفہ دے رہے ہیں، آپ انہیں تحفہ اس کے بدلے میں دے سکتے ہیں، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں۔ اور بلکہ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے عام کافروں کا حق اسلام میں دیے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے امتی نے کسی غیر مسلم کو ناحق قتل کر دیا، قیامت کے دن میں محمد رسول اللہ اس غیر مسلم کی طرف سے اپنے امتی پر فریادی بن کر اللہ کے درگاہ میں حاضر ہوں گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ان کو چاہیے اسلام سے؟ اسلام میں ہمدردی، اور کتنی ہمدردی اسلام میں چاہیے۔ لیکن اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل ایسے بن جائیں کہ عیسائی لگنے لگ جائیں، بالکل ایسے بن جائیں جیسے ہندو لگنے لگ جائیں کہ وہ رنگ والے دن رنگ پھینک کر ہندو لگتے ہیں، اور اسی طریقے پر عیسائی یہ کرسمس کے دن ہم جا کر اور ان کے چرچوں میں ناچ گانوں میں اور ان میں شامل ہو جائیں، جو بھی ان کی رسومات ہیں اس کے اندر ہم شامل ہو جائیں جس سے یہ لگے کہ ہم عیسائی ہیں۔ اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے، کیونکہ قرآن میں واضح اللہ رب العزت نے سورہ کافرون میں اللہ رب العزت نے فرمایا نا، لکم دینکم ولی دین لا اعبد ما تعبدون، نہ ہم اس کی عبادت کریں گے جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے یہ پاک راستہ ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ دین کے مسئلے میں، تابعداری کے مسئلے میں ہمیں سب سے افضل اور پاک تابعداری محمد رسول اللہ دے کر گئے، قرآن
اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کے احکامات کو ماننا۔ اسلام میں کہیں پر بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ کرسمس کو منایا جائے اور عیسائیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اور اس کو یکجہتی کا اظہار کیا جائے۔ یہ یکجہتی نہیں ہے، یہ یکجہتی نہیں ہے، بلکہ ان کا بائیکاٹ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ بھی منائیں اور عید الفطر بھی منائیں تو اسلام اور عیسائیت میں فرق ختم ہو گیا نا۔ آپ کون ہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ عیسائی ہیں۔ اب دیکھیں، میرے سر پر پگڑی ہے، چہرے پر داڑھی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ ایک عیسائی اور ہندو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، پگڑی ہے، داڑھی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ کس کو کہو گے کہ کافر ہے اور کون مسلمان ہے؟ اور چلو میں چرچ میں جا رہا ہوں آج کے دن، جو کچھ عیسائی کر رہے ہیں وہ کچھ میں کر رہا ہوں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر، تو آپ کس کو مسلمان اور کس کو کافر کہیں گے؟ کس کو عیسائی اور کس کو مسلمان کہیں گے؟ اس لیے یہ فرق رکھنا لازمی ہے۔ ان دنوں کے اندر مسلمانوں کو جو عیسائی کریں اس کے خلاف کر کے یہ فرق رکھنا لازمی ہے کہ اسلام نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی۔ عیسائی اگر چرچ میں جاتے ہیں، پھولوں کے ہار پہناتے ہیں، ایک دوسرے کو خوشیاں دیتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، ہمیں مبارکباد دینے کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ کہاں ہے؟ کوئی بھی شخص یہ نہیں دکھا سکتا۔ باقی دنیا کو دکھانے کے لیے آج کل ایسے عالم پیدا ہو گئے ہیں جو اچھے خاصے پڑھے لکھے بھی اس نادانی میں بہ پڑے ہیں کہ وہ اس بات کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اب اگر یہ باتیں ہم نہ دیں، اس قسم کے بیان نہ دیں تو امریکہ ہمیں برداشت نہیں کرے گا، یورپ ہمیں برداشت نہیں کرے گا، اور یہاں پر جو امریکی اور یورپی کتے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمیں برداشت نہیں کریں گے۔ تو اس وجہ سے کیا ہم اسلام چھوڑ دیں؟ اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیں؟ اسلام نے ہمیں واضح سبق دیا ہے، صاف راستہ دیا ہے، کلیئر راستہ دیا ہے۔ جنت میں جانے کا جو راستہ ہے اس میں نہ یہ سبق ہے کہ کرسمس ڈے منانے میں عیسائیوں کا ساتھ دو، نہ یہ سبق ہے کہ ہندو کمیونٹی کا ساتھ دو، یہ جو مناتے ہیں ہولی اور دیوالی وغیرہ، اس کا اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ہاں، آپ کے محلے کے اندر اگر کوئی عیسائی بیمار ہے اس کی عیادت کرو، وہ مر رہا ہے، بھوکا پیاسا ہے، آپ اس کو کھانا دو، اس کا علاج کرواؤ، اسے اسپتال لے جاؤ۔ اس کا گھر اگر یہ ابھی سیلاب میں بہہ گیا ہے، اللہ نے آپ کو اتنا پیسہ دیا ہے کہ آپ کا وہاں پر کوئی دوسرا مسلمان اتنا غریب نہیں ہے، وہ ہے، اس کو گھر بنوا کر دو۔ یہ اس کی اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن اس کی اسلام نے اجازت قطعی طور پر نہیں دی کہ کرسمس کے دن پر کوئی بھی مسلمان جا کر اور چرچ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر اور اظہار یکجہتی کرے۔ آج میں ایک دیکھ رہا تھا کسی خاتون کا بیان، وہ دوسروں کے ساتھ مل کر کہا کہ آج ہم بہت خوش ہیں کہ ہم ہندو بھی یہاں ہیں، سکھ بھی یہاں ہے، عیسائی بھی یہاں ہے، یہودی بھی یہاں پر ہے، ہم نے جو ہے وہ مذہب کے فرق کو مٹا دیا۔ استغفر اللہ، کتنی بڑی بات کر دی! مذہب کے فرق کو مٹا دیا تو رہا کیا؟ اسلام تو آیا ہی مذہب کے فرق کو واضح کرنے کے لیے نا، کہ لکم دینکم ولی دین، ادھر جاؤ، عیسائی ادھر جاؤ، یہودی تم ادھر جاؤ، ہندو تم ادھر جاؤ، سکھ تم ادھر جاؤ، اور دوسری کمیونٹی جو بھی کافر ہے تم ادھر جاؤ۔ اسلام کا سیدھا مذہب ہے، اسلام کا سیدھا راستہ ہے جنت میں جانے کا۔ جنت میں ان کے علاوہ، اسلام کے علاوہ کوئی بھی نہیں جائے گا۔ اسلام کے علاوہ جنت میں جانے والا کوئی بھی شخص نہیں ہے، مسلمان کے علاوہ، ایماندار کے علاوہ۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذہب کی نفرتوں کو، وہاں نفرت نہ ہو، یہ نہ ہو کہ میں جا رہا ہوں راستے سے، سامنے سے یہودی آ رہا ہے تو میں منہ بنا کر، اور جیسے بھیڑیا سامنے آ رہا ہے، یا عیسائی کوئی سامنے آ رہا ہے تو جیسے بھیڑیا سامنے آ رہا ہے، ہندو سامنے آ رہا ہے تو جیسے کوئی بھیڑیا، کوئی میرے خاندانی قاتل سامنے آ رہا ہے، یہ نہ کیا جائے، بلکہ اس سے کیا حال ہے، خیریت ہے، ٹھیک ٹھاک، طبیعت صحیح ہے، اللہ خوشی رکھے، اس طریقے پر کریں۔ لیکن اس کا مقصد یہ بھی نہیں کہ اس کو ایسا بن کر دکھا دو کہ وہ کہے کہ یہ عیسائی ہے، یہ ہندو ہے، یہ مذہب ہے۔ جب یہ تم چیزیں ختم کرنے کے لیے دن منا رہے ہو، جاہل ہو، تو پھر تمہارے مسلمان ہونے کا فائدہ کیا؟ تم کھلے عام عیسائی ہو جاؤ نا، کھلے عام تم اعلان کر دو کہ عیسائی ہو، تم اسلام کو بدنام کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے اس بات کی اسلام نے نہ اجازت دی ہے، اور نہ اس کی اسلام کے اصلی حقیقی جو خادم ہیں، علماء حق ہیں، اس کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ کرسمس کے دن ان کو مبارکبادیں دو
اور پھول چڑھاؤ، پھول ان کو پہناؤ، بالکل قطعی طور پر اس کا بائیکاٹ کرنا لازمی ہے۔ اور باقی ہمارے عیسائی کمیونٹی جو کرتی ہے اپنے تہوار کے حساب سے کرے۔ ہم ہاں اچھا، آخری سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ بھائی وہ جو ہمارے عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہمارے ساتھ مناتے ہیں، منائیں، ان کے مذہب میں نہیں ہے نا پابندی، ان کا مذہب تو آزاد ہے نا۔ عیسائی، یہودی، ہندو، کولی، بھیل، باگڑی، ان کے مذاہب تو آزاد ہے نا۔ ان کے مذہبوں میں اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ایک دوسرے کے وقت پر آنے پر مذہب بھی تبدیل کر دیں، عیسائی ہندو بن جائے، ہندو عیسائی بن جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہی تو فرق ختم کرنے کے لیے آج کے دن منائے جاتے ہیں۔ یہ تو ان کے ہاں نہیں، ہمارے ہاں ہے، ہمارے ہاں اس کی سخت اجازت ہے۔ جیسے پہلے ہی میں نے حدیث بتا دی، حضور علیہ السلام نے وہ دن منانے سے یہ نہیں فرمایا کہ چلو تم دن مناتے آ رہے ہو سالوں سے، یہ دن بھی مناؤ، عید الفطر عید الاضحیٰ بھی مناؤ۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ دن نہیں منانا جو یہودی مناتے آتے ہیں، تمہارے آبا و اجداد مناتے آتے ہیں، یہ دن نہیں منانا، اب صرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ منانا ہے۔ یہ 2 دن اسلام نے ہمیں دیے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دن نہیں ہے۔ تو وہ اگر مناتے ہیں منائیں، ہم انہیں منع بھی نہیں کریں گے، اور لیکن ہم اس کا بدلہ اس حساب سے نہیں دیں گے کہ وہ دن مناتے ہیں تو ہم بھی منائیں، اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنے کی، مکمل عمل کرنے کی اور صحیح طور پر مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔